سبيل الدموع سبيل مريح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد رضوان رازی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک انفو اسٹوڈیو۔ اللہ رب العزت سورۃ الصاد میں ارشاد فرماتے ہیں، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات میں سے شاہکار مخلوق ہے انسان۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں کا ذکر انسان کی تخلیق کے ساتھ کیوں کیا، یہ جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے۔ ناظرین، انسان اللہ کی شاہکار مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو مادے سے بنایا، میٹیریل سے بنایا اور اس میں ٹائم فیکٹر بھی لگا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو مادے سے بنایا، لیکن دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو بنانے کے لیے اللہ نے کسی قسم کا کوئی میٹیریل استعمال نہیں کیا، ان کو بغیر مادے کے بنایا، اور وہ ہیں فرشتے اور ارواح انسان۔ یہ نور سے پیدا کی گئی اور ان کو بنانے میں کوئی ٹائم نہیں لگا، بلکہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ نے ایک امر کن سے آنے واحد میں اربوں خربوں ارواح انسانی کو پیدا فرما دیا۔ انسانی جسم اس کائنات میں اللہ رب العزت نے میٹیریل سے بنایا ہے، اور اس میں 4 عناصر اربع آگ، مٹی، ہوا اور پانی کا میٹیریل استعمال کیا، اور رحم مادر میں 9 ماہ کی مدت میں مرحلہ وار اس کی تخلیق فرمائی۔ تو اللہ رب العزت کے یہ 2 انداز، ایک ہے عالم خلق جس میں اللہ میٹیریل بھی استعمال کرتے ہیں اور ٹائم فیکٹر بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یعنی اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہ 6 دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن نہیں ہیں، بلکہ یہ 6 دن وہ ہے جو اللہ کا ایک دن ہمارا 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ایک انداز عالم خلق، اور دوسرا ہے اللہ کا دوسرا انداز عالم امر، جس میں اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو انسانی روح عالم امر کی پیداوار ہے، عالم امر کی تخلیق ہے، اور انسانی جسم عالم خلق کی تخلیق ہے جس میں مٹیریل استعمال ہوتا ہے، اور عالم امر میں مٹیریل استعمال نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو جب اللہ رب العزت نے ملایا، عالم خلق میں بنے ہوئے انسانی جسم کو جو کہ میٹیریل سے بنا ہے، اور عالم امر میں بنی ہوئی انسانی روح جو کہ صرف نور سے پیدا کی گئی ہے، ان دونوں کا مرکب اللہ نے انسان کو بنایا۔ ناظرین اکرام، جب انسان ان دونوں چیزوں کا مرکب ہوا اور یہ ایک سب سے بہترین تخلیق ہوئی، تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی انسان کو ہم نے سب سے بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ اب یہ انسان اللہ کے ان 2 اندازوں کی ایک خوبصورت تخلیق بن کر اس کائنات میں آیا۔ اب اس جسم کی ہر غذا، ہر ضرورت کو اللہ رب العزت اسی مٹی سے پورا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ جسم اس زمین، اسی مٹی کی پیداوار ہے، تو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اس جسم کی ہر ضرورت، چاہے وہ خوراک ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کوئی بھی ضروریات زندگی ہو، اللہ رب العزت نے اس کا سامان اس زمین میں رکھا۔ لیکن روح جو کہ عالم بالا سے آئی ہے، تو اس کی خوراک بھی عالم بالا سے ہی آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بہت مشہور بات کی جاتی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ناظرین کرام، کیا واقعی موسیقی روح کی غذا ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ اگر نہیں تو پھر اس روح کی غذا کیا ہے، کہاں سے آتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔